اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء۔ آئیے بیٹا اردو کی درسی کتاب سے سبق رشتہ ناتا جو آج ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے، جو صفحہ نمبر 31 پر موجود ہے۔ بیٹا اس سبق کے مصنف مولانا محمد حسین آزاد ہیں اور یہ سبق محمد حسین آزاد کی مشہور تصنیف مقالات محمد حسین آزاد جلد دوم سے ماخوذ ہے۔ بیٹا اس سبق میں مصنف نے رشتوں کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، تو آئیے بیٹا پہلے اس سبق کے مصنف کے بارے میں جانتے ہیں۔ بیٹا محمد حسین آزاد دہلی کے ایک معزز گھرانے میں 1830 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام محمد باقر تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم والد سے ہی حاصل کی تھی۔ انہی کی زیر نگرانی آزاد کی تعلیم و تربیت ہوئی۔ عمدہ تعلیم اور ذوق کی شاگردی نے آزاد کے ادبی مزاج کو اور بھی پختہ کر دیا تھا۔ یہیں سے آپ کی تصنیفی زندگی کا آغاز ہوا، جہاں مولوی ذکا اللہ، ڈپٹی نذیر احمد اور ماسٹر پیارے لال آشوب جیسی عظیم ہستیاں آپ کی ہم جماعت رہیں۔ بیٹا محمد حسین آزاد والد کے انتقال کے بعد بے سر و سامانی کے عالم میں لاہور پہنچے اور ایک عرصے تک گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی اور فارسی کے استاد رہے۔ بیٹا آزاد شاعر اور نثر نگار ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین نقاد اور مورخ بھی تھے۔ انہوں نے خوبصورت تشبیہات اور استعارات اور موسیقیت سے نثر کو بڑی خوبصورتی سے سجایا۔ بیٹا آپ بہترین انشا پرداز بھی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کو آقائے اردو کے لقب سے نوازا گیا۔ آپ کا نام عناصر خمسہ میں بھی شامل ہے، یا یوں کہا جائے کہ عناصر خمسہ کی تعریف آپ کے بغیر نامکمل ہے۔ پیارے بچوں، آزاد کو بلند پایا ادبی خدمات کے صلے میں حکومت وقت کی طرف سے شمس العلماء کا خطاب بھی ملا، جو کہ آپ کے بہترین ادیب ہونے کا ثبوت ہے۔ بیٹا پیارے بچوں، محمد حسین آزاد کی جو تصانیف تھی جو بہت زیادہ مشہور ہوئی، تو وہ بیٹا یہ تھی: نیرنگ خیال، قصص الہند، مقالات محمد حسین آزاد، دربار اکبری، آب حیات، نظم آزاد۔ بیٹا یہ تھی محمد حسین آزاد کی مشہور تصانیف۔ اوکے بیٹا، آپ نے محمد حسین آزاد کے بارے میں کافی معلومات حاصل کی ہوں گی یقیناً اس تعارف سے۔ آئیے اب اس سبق کے کچھ مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں جن کے میں آپ کو معنی بتاؤں گی۔ امورات، معاملات، امور کی جمع۔ باغ باغ ہونا، بہت خوش ہونا۔ بد اقبال، بد نصیب۔ بہبود، ترقی۔ برخلافی کرنا، اختلاف کرنا یا کسی کے خلاف جانا۔ بہرہ یابی، خوش نصیبی۔ پیروی، کہنا ماننا۔ تنبیہ، نصیحت کرنا۔ تعظیم، بجا لانا۔ رتبے اور مرتبے کے مطابق عزت کرنا۔ خودسر، ضدی، کہنا نہ ماننے والا۔ خفگی، ناراضگی یا غصہ۔ خوشنودی، خوشی، رضامندی۔ ددیال، دادا کا گھر۔ رعایت، لحاظ یا خیال۔ سرکش، باغی، حکم نہ ماننے والا۔ شفقت بزرگانہ، بزرگوں کی محبت۔ صاحب اقبال، نصیب والا یا خوش قسمت۔ صدمہ، دلی دکھ یا رنج۔ غیر ذات، دوسری ذات والا۔ قرابت، خونی رشتہ۔ قانون ادب، ادب کا قانون یا ادب کا تقاضا۔ فیض پرورش، پالنے کی برکت۔ منسلک، وابستہ ہونا۔ مقدم، لازم ہونا۔ معین، مقرر۔
مثل کہاوت، کہانی یا بیٹا مثال، ناموری شہرت یا عزت، ہستی وجود یا پیدائش، ناگزیر لازمی، ننیال نانا کا گھر، نشست و برخاست، بیٹھنا اٹھنا، یگانگت قریبی رشتہ داری یا اتحاد۔ اوکے بیٹا، یہ تھے الفاظ معنی۔ آئیے اب دیکھتے ہیں اس سبق کا مرکزی خیال۔ بیٹا اس سبق میں محمد حسین آزاد انسانی رشتوں کی اہمیت اور تقدس کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خالق کائنات نے بنی نوع انسان کو رشتوں کی زنجیر میں باندھ کر دنیا میں بھیجا۔ جی ہاں بیٹا، اور تمام رشتوں میں سب سے بہترین رشتہ انسانیت کا ہے۔ دنیا کی سب سے بہترین اور مقدس کتاب قرآن مجید ہے، اور قرآن کا موضوع انسان ہے، اور لفظ انسان سے انسانیت کی تشریح ہوتی ہے، اور اسی انسانیت کے ناطے ہر انسان بیٹا مختلف رشتوں سے منسلک نظر آ رہا ہے نا۔ یہ رشتوں کی اہمیت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے، اور رشتوں کا یہی تعلق جذبہ ہمدردی اور جذبہ محبت کے تحت ہمیں ایک دوسرے سے جوڑ کر رکھتا ہے۔ بیٹا حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق میں رشتوں کی جو درجہ بندی ہے، یعنی کس رشتے کا درجہ کس کے بعد آتا ہے اور کس سے پہلے آتا ہے، تو رشتوں کی جو درجہ بندی ہے قدرت کا ایک بہترین عطیہ ہے، اور دنیا کے تمام رشتوں میں سب سے بہترین رشتہ والدین کا ہے، جو نہ صرف اولاد کے ظاہر و باطن کو سنوارتے ہیں بلکہ بیٹا زندگی کی آخری سانس بھی اپنی اولاد کی نظر کر دیتے ہیں۔ والدین کے بعد بہترین رشتہ جو آتا ہے وہ ہے استاد اور شاگرد کا۔ استاد نہ صرف بچے کی روحانی تربیت کرتے ہیں بلکہ بیٹا اسے ایک بہترین انسان بنانے میں بھی انہی کا ہاتھ ہے۔ بیٹا اس سبق میں مصنف نے انسانی رشتوں کی اہمیت کے ساتھ ساتھ رشتوں کا تقدس برقرار رکھنے کی بھی نصیحت کی ہے، اور بیٹا تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جس قوم نے اپنے اسلاف کی قدر نہ کی وہ قوم نہ صرف تباہ و برباد ہو جاتی ہے بلکہ دنیا میں ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ بیٹا رشتہ ایک خدائی پیوند ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا۔ دنیا و آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہر رشتے کی قدر و قیمت سے واقف ہو اور اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہ کرے۔ پیارے بچوں، آئیے اب اس سبق کو سمجھتے ہیں کہ اس سبق میں مصنف ہمیں کیا درس دے رہے ہیں، کیا پیغام دے رہے ہیں۔ بیٹا اس سبق میں مصنف نے انسانی رشتوں کی اہمیت کے ساتھ ساتھ رشتوں کا تقدس برقرار رکھنے کی بھی نصیحت کی ہے، اور بیٹا تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جس قوم نے اپنے اسلاف کی قدر نہ کی وہ قوم نہ صرف تباہ و برباد ہو جاتی ہے بلکہ دنیا میں ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ بیٹا رشتہ ایک خدائی پیوند ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا۔ دنیا و آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہر رشتے کی قدر و قیمت سے واقف ہو اور اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہ کرے۔ پیارے بچوں، محمد حسین آزاد نے یہ مضمون اس زمانے میں تحریر کیا جب مسلمان بکھری ہوئی تہذیبی سوچ کے پیروکار تھے۔ ان کا یہ مضمون مسلمانوں کو مکمل اسلامی خاندانی روایت کی راہ سمجھانے کے لیے بہترین کوشش، بہترین کاوش ہے۔ اس مضمون کا بیٹا اگر ہم نچوڑ دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ رشتہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ایک ایسا جوڑ ہے جو انسان چاہ کر بھی نہیں توڑ سکتا۔ اس لیے ان رشتوں کی عظمت کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ ان کی رعایت اور پابندی کو بیٹا قانون ادب کہا جاتا ہے۔ اگر ان رشتوں کو تعظیم اور رعایت کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو دنیا میں فلاح پانا آسان ہو جاتا ہے، یعنی دنیا میں کامیاب ہو جانا آسان ہو جائے گا۔
یہ انسان کی فطرت ہے کہ اگر ہم کسی رشتے میں حق تلفی کریں تو بدلے میں بھی ہمیں بھی تلخ رویوں کا ہی سامنا کرنا پڑے گا۔ آسان الفاظ میں ہم بیٹا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم اگر اچھا رویہ نہ رکھیں تو بدلے میں ہمیں بھی برے رویوں کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ رشتہ ماں باپ کا ہو، اولاد کا ہو، بہن بھائی کا ہو، استاد کا یا پڑوسی کا ہو۔ بیٹا ان رشتوں کے تقدس کی پابندی لازم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بندوں کے فرائض و حقوق بیان کر کے اپنے حقوق و فرائض سے بھی ہمیں روشناس کر دیا ہے۔ اب اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو والدین کے حقوق کو نہ مانے تو وہ خدا کے حقوق سے بھی روگردانی کرے گا، جبکہ خدائے پاک نظر سے بھی دور ہے۔ انسان پر اصل حق اللہ تعالیٰ کا ہے جس نے اسے پیدا کیا اور کئی نعمتوں سے بلکہ بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا انسان کا اولین فرض ہے۔ اس کی عبادت و اطاعت ہر شخص پر واجب الادا ہے۔ بیٹا اللہ تعالیٰ کے بعد والدین کا ہے حق جو ہمیں اس دنیا میں لانے کا موجب ہے۔ ہماری پرورش اور ہماری دیکھ بھال کی ذمہ داری انہوں نے نبھائی۔ ان کا ہر حکم ہمارے فائدے کا ہی سبب ہوتا ہے، لیکن اولاد کی نافرمانی کی صورت میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، جبکہ جو اولاد والدین کی ہر صورت فرما بردار ہوتی ہے وہ دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب رہتی ہے۔ استاد کا رتبہ بھی کسی باپ کے برابر بتایا گیا ہے بیٹا، یعنی استاد کا جو مرتبہ ہے وہ ہمارے باپ کے برابر ہے، کیونکہ ہماری جو روحانی پرورش ہوتی ہے بیٹا وہ استاد کے ہاتھوں ہی تکمیل پاتی ہے۔ والدین کے بعد ان کے بزرگ، نانا نانی، دادا دادی کی تعظیم بھی ہم پر اتنی ہی فرض ہے جتنی والدین کی، بڑے بہن بھائی کی۔ والدین کی طرح ان کا بھی احترام ہم پر لازم ہے، کیونکہ وہ آپ سے، والدین سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اسی طرح تمام ننیالی اور ددیالی تمام رشتوں کا خیال رکھنا لازمی ہے، اور یہ جان لینا لازمی ہے کہ ہر رشتہ دوسرے رشتے سے جڑا ہوا ہے۔ آئیے بیٹا اب میں آپ کو اس سبق میں سے کچھ جملے دیتی ہوں اور ان کی وضاحت سمجھا دیتی ہوں تاکہ یہ سبق بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے اور ان کے جملے اور اقتباس کی وضاحت کو بھی آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ جیسے ایک جملہ ہے بیٹا اس سبق میں، جو تم سے بڑا ہو اس کو بڑا سمجھو، جو تمہارا بزرگ ہو اس کی خدمت کرو، کیونکہ جب تک تم اس کی خدمت نہ کرو گے اس کے حق سے نہ ادا ہوگے۔ تو بیٹا حوالہ سبق و مصنف پہلے ہم اس کا بیان کریں گے۔ جیسے مذکورہ جملہ رشتہ ناتا سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف مولانا محمد حسین آزاد ہیں۔ ان کی خوبصورت تحریر مقالات مولانا محمد حسین آزاد جلد 2 سے یہ سبق ماخوذ ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد اردو ادب کے روشن ستارے ہیں۔ انہیں بہترین انشا پرداز اور آقائے اردو تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ ہو گیا بیٹا حوالہ کس کا، سبق کا، اور مصنف کا مختصر تعارف ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس جملے کی وضاحت کس طریقے سے کریں گے؟ ہم اس جملے کی اس طرح وضاحت بیٹا کر سکتے ہیں کہ درج بالا جملے میں مصنف نے ہر انسان کی عزت و تعظیم اس کے بزرگوں کی عزت و تعظیم سے مشروط کر دی ہے۔ فرماتے ہیں جو آپ سے عمر و رتبے میں بڑا درجہ رکھتا ہے بیٹا وہ بزرگ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کی عزت و تعظیم سب پر لازم ہے۔ جب تک ان کا ادب اور خدمت نہ کی جائے ان کا حق ادا نہ ہوگا۔ یقیناً
عمر میں بڑے ہونے کی وجہ سے ان کے مشاہدات بھی بہت زیادہ ہیں۔ وہ ہم سے کہیں زیادہ تجربہ کار ہیں۔ جب تک ان مشاہدات سے ہم فائدہ حاصل نہ کریں ہم خود بخود تنہا قابل نہیں ہو سکتے بیٹا۔ جو قابلیت انسان کو ملتی ہے وہ تمام بزرگوں کی بدولت ملتی ہے۔ بزرگوں سے مراد ماں باپ، استاد، دادا دادی، نانا نانی، غرض کہ وہ تمام احباب و اقارب جو آپ سے بڑے ہوں بزرگ کہلاتے ہیں۔ ان کا احسان مند ہونا ہم پر فرض ہے۔ ان کا یہ احسان عظیم ہم ان کی تقلید و خدمت کے ذریعے ہی ادا کر سکتے ہیں بیٹا۔ تاریخ اس بات کی بھی گواہ ہے کہ جس نے بڑوں کی تعظیم کو اپنا شعار بنایا وہ کامیاب و کامران ہوگا، اور جو خودسری کو اپنائے گا بڑوں کی تعظیم سے اسے کوئی غرض نہ ہوگی تو وہ نہ بزرگوں کا حق ادا کر پائے گا اور نہ بیٹا اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کر پائے گا۔ لہٰذا ہمیں بزرگوں کی عزت کرنی ہے دل و جان سے۔ اوکے بیٹا، اب اس کا مشقی کام دیکھ لیجئے پیج نمبر 36 پر۔ اس میں سوال نمبر 1 ہے جس کے آپ کو جوابات دینے ہیں۔ الف ب جیم دال ہے۔ ان تمام سوالات کے جوابات بیٹا آپ وضاحت کی روشنی میں دیں گے۔ سوال نمبر 2، درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ یہ بھی آپ جب چیپٹر کو سنیں گے سمجھیں گے تو آپ یہ MCQs آسانی سے سالو کر لیں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 دیکھیے، خالی جگہ۔ خالی جگہ بھی آپ وضاحت کی روشنی میں آپ کو ہر خالی جگہ کا آنسر ملے گا۔ سوال نمبر 4 دیکھیے بیٹا، درست بیان پر صحیح کا نشان لگائیے۔ یہ بھی آپ وضاحت کی روشنی میں کریں گے۔ اس کے بعد آپ سوال نمبر 5 دیکھیے۔ سوال نمبر 5 میں اگر میں وزیر تعلیم ہوتا کے عنوان پر 400 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھیے۔ اوکے بیٹا، مضمون لکھنے کا طریقہ کار ہم آپ کو سمجھا چکے ہیں، لہٰذا اسی طریقے سے ایک اچھا اور معیاری مضمون تیار کیجیے۔ اس کا عنوان ہے اگر میں وزیر تعلیم ہوتا۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ اوکے بیٹا، امید ہے آپ کو یہ سبق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا اور تمام مشقی کام بھی آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ بیٹا اس سبق کا تمام مشقی کام آپ وضاحت کی روشنی میں کریں گے۔ اب آپ تفویض کار سمجھ لیجئے۔ تفویض کار میں آپ سب سے پہلے اس سبق کا ٹائٹل پیج بنائیں گے، اس کے بعد مرکزی خیال لکھیں گے اور تمام مشقی کام سوال نمبر 1 2 3 4 5 کر کے پھر آپ خلاصہ کریں گے۔ خلاصہ کرنے سے پہلے آپ حوالہ دیں گے سبق اور مصنف کا۔ اس کے بعد آپ جملوں کی وضاحت کریں گے۔ جو جملے میں نے آپ کو وضاحت کے دوران کروائے ہیں آپ وہ بھی کریں گے، اس کے علاوہ ایک جملہ اور کریں گے اور ایک اقتباس بھی کریں گے۔ اوکے بیٹا، امید ہے آپ کو یہ سبق بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ اس کا کام کر کے کاپی جلد جلد چیک کروا لیں گے۔ اوکے بیٹا، اب اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی نئے تدریسی خاکے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔